الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل قدر یاقوت پور اور اطراف سے آئے ہوئے سامعین اور سامعات اور عزیز نوجوانوں، آج ہم سب آقائے دو جہاں سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا جمع ہونا اور مل بیٹھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی باتیں، آپ کے ارشادات، آپ کے احکام ہم کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا مقام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر جیب کی دستی ہے، جیب کی دستی ہے، رستے میں گری ہوئی نظر آئے تو 10 مرتبہ گزریں گا مگر لات مار کو نکل جاتا۔ دستی اگر گری بیچ میں رستے میں 10 مرتبہ وہاں سے گزرتا، اٹھاتا نہیں، ناک پوچھنے کی چھینا، کھندلے تو بھی چلتا، ڈھکلے تو بھی چلتا، کیونکہ اس کی دستی کی جو نسبت ہے وہ کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر وہی قرآن رکھتے سو جزدان ہے، قرآن رکھتے سو جزدان ہے، اگر وہ نیچے گر کو دکھیا لات مار لگ جاتا کیا بھائی؟ نہیں جاتا، رک جاتا، وہاں اٹھے سو قدم رک جاتا، رک کے بولتا کون رے دھسدان پھینک کو گیا سو دلندر، اس کو اٹھا کے آنکھوں کو لگا لے کے بوسا لے کے سینے کو لگا لے کے اللہ کی کتاب رکھتے سو کپڑا یہاں پھینک کو گیا بلکہ اس کو حفاظت سے اٹھا کو رکھتا۔ پہلے دیکھے سو بھی کپڑا اس تھا، اب بھی کپڑا ہی ہے، دستی بھی کپڑا ہے نہیں ہے کیا جی؟ دستی بھی کپڑا ہی، اور یہ قرآن رکھتے سو بھی کپڑا ہی، کپڑا ہونے میں دونوں ایک ہی ہے، مگر ایک کو کھنل کو جاتا ہے
اور ایک کو اٹھا کو آنکھ لگا لیتا ہے، کئی کو ایسا فرق ہے، تو خود بخود ہمارا ذہن بولتا دستی کی نسبت نیٹ کی طرف ہے، اس واسطے کھندل کو چلے گیا، یہ کپڑے کی نسبت قرآن کی طرف ہے، اس لیے اٹھا کے آنکھوں کو لگا لیا۔ جیسے نسبت بدل گئی تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک بدل جاتا، جیسے نسبت بدل گئی تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ بدل جاتا۔ تو ایسے ہی بیٹھنے کو تو ہم روز ہی بیٹھتے ہیں، ہوٹل کے چبوترے پہ بیٹھے اٹا چما کھیل لیتے ہوئے، گنیش بڑی کا کٹا ختم ہوئے تک اٹھتے نہیں، بیٹھنے کو وہاں بھی بیٹھتے ہیں۔ پنچایت کے چبوترے بیٹھے تو رات میں 2 بجے تک اٹھتے نہیں، بیٹھنے کو وہاں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھنے کو یہاں بیٹھنے کو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے وہ دستی کو اور جیسا جزدان کو جتنا فرق ہے، ویسے وہ روز بیٹھنے کو آج کے بیٹھنے کو اتنا بڑا فرق ہے۔ روز کا بیٹھنا، رونے کا بیٹھنا، انہیں یوں ہوا ہے نہیں یوں کرے آئے نہیں یوں کرے آئے، بلکہ ان کی کھٹی ان کی مٹھی، یہ ضرور لینے کا۔ لیکن آج جو ہم بیٹھے ہیں اس کی نسبت سردار دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں بیٹھنا، آج کی مجلس میں شریک ہونا، آپ کی گفتگو سننا اور آپ کی محبت میں جی صاحب جو ہے ڈوب جانا، اس کی ہر ادا جی صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی انشاءاللہ۔ اس لیے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، نسبت کا خیال کرتے ہوئے، نسبت کا خیال کرتے ہوئے جی صاحب مجلس کے اختتام تک جم کے بیٹھے۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھے تو کب تو بھی اونگ آتی جی، ڈلتا نہیں ڈلتا، ذرا ہٹ رہے بازو سیدھا نہیں دکھتا ہے، ان کو ڈھکل کو ابھی ذرا سامنے بڑھتا، فگر اچھا نہیں دکھتا ہے بول کو۔ اور یہاں سراج بھائی کے پیچھے بیٹھے تو اچھا تھا، نیچے مڑی ڈالنے کو اچھا مزے میں مل صاحب سمجھنا سنتا ہے، اصل میں انہیں سوتا ہے۔ برکت کو بیٹھ گیا، سننے کا کیا بھی نہیں ہے، سراج بھائی عمل کر لیتے ہیں پورے سب کی طرف سے، انہوں نیت کرنے کو عمل کرنے کا، ہمارے کیا کرنے کا ہے، انہوں رکھی جلسہ انہوں عمل کر لیتے کیوں نہیں، ایسا ہے کیا؟ نہیں، ہر ایک سرکار کے امتی ہیں ہم سب، اس لیے یہ ارادے لے کر بیٹھے کہ ہم سرکار کی جو بھی بات سنیں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے تھے، سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہماری اصلاح کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ محلے میں، ایک محلے میں ووٹر لسٹ کے حساب سے 200 گھراں ہے، محلے میں رہتے نا جی، محلے میں ووٹر لسٹ کے حساب سے کتنے گھراں ہیں؟ 200 گھراں ہیں۔ 200 گھراں والے مل کو پنچایت نے اس کی ایک کو ممبر بول کو چنی، کالر کیسا چھٹکتا انہیں، گلی کا ممبر، محلے کا کاؤنسلر، تو سب مل کو اس کو بڑا بنائے تو اس کی بات بڑی ہے نہیں ہے۔ پھر وہ پورے ممبرہ مل کو ایک کو سرپنچ چنی، اس کی بات بڑی ہے اور پورے کو دبی ہوئی ہے، اس کا مرتبہ اور ذرا بڑا ہو گیا نہیں ہو گیا، اس کی بات جی، اس کا جی صاحب جو حکم جی، اس کا آرڈر نہیں بھائی، سرپنچ صاحب بولے ایسا کرنا پڑتا، گاؤں میں رہنا ہے تو کرنا پڑتا، بولتے نہیں بولتے۔ ویسے ہی پورے ممبروں کا جو بڑا ہوتا اس کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر حضرات انبیاء کو بھیجا، 1-2 نہیں 1.25 لاکھ لوگوں کا جیسا پورا ایک گروہ، پوری ایک جماعت حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی، اور ہمارے سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پیغمبروں کا سردار اور بڑا بنا دیا۔ تو ہمارے سرکار کا مقام بڑا ہوا نہیں ہوا؟ اور بڑے آدمی کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، کیا بات ہے، بڑے آدمی کی بات بڑی ہوتی،
جب ہمارے سرکار 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار ہیں تو پھر آپ کی بات 1.25 لاکھ لوگوں کی بات ایک طرف، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 1.25 لاکھ لوگوں پر بھاری ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ سردار انبیاء ہیں۔ تو ایسے عظیم نبی اور ایسے عظیم پیغمبر کی بات سن کو ادھر سے سن کو ادھر سے نکال دیا، سمجھو اچھا کریا برا کریا، یا سامنے بیٹھنے والے بولنا اس وقت خریب بولا میں، اچھا کریا برا کریا، برا کریا، تھوکتی پکڑ کو۔ گاؤں میں رہتا ہے، سرپنچ کی بات نہیں مانتا، کیسا رہتا ہے رے، شرم نہیں آتی تیرے، بولتے نہیں بولتے، گاؤں والے کے مکھیا کی بات نہیں مانے تو ایسا تھوکتی۔ پھر 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار کی بات ادھر سے سن کو ادھر سے نکال کو، اللہ میں 2 کانا کئی واسطے دی، ادھر سے سنو ادھر سے نکالو، بول کو اس واسطے سنتا ہوں بھی نکالتا ہوں، بول کو نکال دیا۔ اب کیا کرنا بولو، بدقسمت ہے نہیں؟ اس واسطے یہ تہیا کر کے بیٹھو کہ اللہ نے ایک موقع دیا زندگی میں کہ ہم سرکار کی نسبت سے اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے نیند کے تقاضوں کو چھوڑ کر، موسم کے تقاضوں کو پیچھے کر کے ہم یہاں سرکار کی نسبت پہ جمع ہوئے ہیں۔ سرکار کی نسبت سے جو بھی بات آئے گی انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے، یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے آقا ہیں۔ آپ کی بات کو ماننا، آپ کی بات پر عمل کرنا، کل کے دن سرکار کے ہاتھ سے اگر جام کوثر پینا ہے، سرکار کی سفارش لینا ہے اور سرکار سے شفاعت کرانا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سرکار کی بات مان کے چلے۔ 10 باتوں میں ایک بات بھی مانے تو بولنے کو منہ رہتا، میں ایک ہی کریا ہوں مگر ایک ہی چھوا، ایک تو بھی کریا ہوں نہیں، کچھ بھی نہیں کریا تو مول صاحب بولے 5 صفحے لکھ کو لا رہے، بولے ایک بھی نہیں لکھیا، خالی کاپی جیسی کی ویسی مول صاحب کے سامنے رکھیا، لڈو دیتی کیا جی، شاباشی دیتی، ویری گڈ بوائے بول کو نہیں، اٹھا کے 2-3 مارتے ہیں۔ اور اگر 5 لکھو بولے تھے، 2 صفحے لکھو، مول صاحب کو بولیا مول صاحب 2 چھوئی میرے کو، نیند بہت آتے رہی اس واسطے 2 لکھے، چل آئندہ سے پورے لکھنا۔ کچھ تو بھی بہرحال لکھے تو بولنے کا موقع رہتا نہیں رہتا، پورے کچھ صفحہ صاف رکھ دیا سمجھو، کانک وانک پیدا ہو جب سے لے کو خبر کے گھڑے میں گئے تک کیا بھی نہیں۔ گلہ میں اور رحیم صاحب میں دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، دونوں بھی ویسی ہے، تو کم سے کم بولنے کو منہ تو بھی رہنا کل کے دن اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول میں تمہارا غلام ہوں، تمہارے کچھ چاہنے والا، میرے دل میں تمہاری محبت ہے، میری شفاعت کرو، میری سفارش کرو، کیا کہ ہوتا چیتا جتنا ہوا اتنا کر کو آیا ہوں، بلکہ بولنے منہ رہنا نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں رہے تو دھکے دے دیتے ختم، سوقن لمن بدل وعدی۔ اس واسطے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہم جب ارادے کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود راستے کو آسان کرتا، کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنانے جا رہا ہوں۔ اصل تو تقریر ہمارے لاتور کے جو مہمان ہیں یہ صاحب حضرت مولانا عبد الماجد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے عبرت کا سامان بنائے۔ انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، اور ہمارے مفتی غلام یزدانی صاحب دعوت برکاتہم، جن کو کون نہیں پہچانتا، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے یہ صاحب، اور اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے نوازا ہے، انشاءاللہ ان کی بھی بات ہوگی۔ ان 2 حضرات اکابرین کی جو ہے بات سے پہلے میں ذرا آپ حضرات کو خریب کرنے جی صاحب جو ہے میں بیٹھا ہوں، اس واسطے ایک بات ہی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں آپ حضرات بھی میرا ساتھ دینا دیں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے میرے بندو نبی جو بات بتائے، کرنے کا ہو رکنے کا ہو، کرنا تمہاری ذمہ داری، رکو بولے تو رک جانا، کرو بولے تو کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
کون بول رہی ہے؟ قرآن بول رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذو، پیغمبر جو کام کرو بولے وہ کام کرنا۔ بابا بولے ارے نل آتا ہے ذرا پانی بھر رہے، اماں کو بخار آئی بولے ٹانگ پھنسار کو سو گیا، نہیں اٹھیا دلندر۔ اس کے بعد بابا بولے ارے ترکاری والا ہے ذرا باہر نکل کو ترکاری لے رہے، تو پلٹ کو سو گیا۔ دسترخوان بستر پہلے آ گیا، اس کو دسترخوان کا بلاوٹ نہیں بولتے، بولتے نہیں بولتے جی، کھل گیا پانی بھرو بولے تو نہیں بھریا، ترکاری والا آ رہے ترکاری لے بول تو نہیں لیا، دسترخوان بچھاتا بکڑا جیسا آیا کھانے کو واسطے ہے تو گھر میں، بابا بولتے نہیں بولتے، کائی کو بولتی اس واسطے کہ بولے سو کاما کوئی سے بھی نہیں کریا، کھانے کو واسطے پہلے آ گیا۔ ہمارا حال بھی ویسی ہے، سرکار بول رہے ہیں ارے میاں یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر، وہ تو کرتا ہوں، ابھی تو جوان ہوں، ذرا خون گرم ہے، دنیا نہیں دیکھیا، ذرا چل پھر کو تھوڑا بالا سفید ہونے کے بعد دیکھتا ہوں مجھے۔ بالا سفید ان کو بولے کیا جی، خبر میں پیرا لٹکتے ہیں، بالا سفید ہو گئی، ہاتھا پینا کاپتے ہیں، داڑھاں پورے نکل گئی، ہڈیاں کتر کتر کو، پھر آپ کہتے ہو ہاں رے اب بھی کیا گیا بول کو، مست ہوں اب بھی ڈنڈ بیٹھک مار سکتا ہوں میں بھی، اب بھی کیا ہوا بول کو، پوترا پاتری کی شادیاں کے بعد دیکھیں گے، انہوں ایسا بولتا ہے۔ چھوکرے بولے تو ویسا بولے، بڑے عمر والوں کو ایسا بولے، پھر کریں گے کب آخر؟ غلط ہے نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے، سرکار نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا، اور جن کاموں سے آپ نے منع، ادھر دیکھو نا بابا، جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان کاموں سے کیا کرنا؟ رکنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور نے 7 کام کرنے کا حکم دیا۔ کتنے کام کرنے کا؟ 7۔ وہ 7 پورے نہیں بولتا، صرف ایک بات بولتا ہوں 7 میں سے، وہ ایک بولے تو وہ ایک اچھا گھیٹی ڈالنے کو رکھ لے سکتے ہیں، 7 بولا تو پورے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باتوں میں سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے نبی ماننے والوں، میرے اوپر ایمان رکھنے والوں، میرے ساتھ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ میں آخری اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والے نہیں ہے، اللہ نے جتنے نبیوں کو نبوت دی وہ میرے صدقے میں دی، تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو، میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا کرنا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا کرنا؟ حق ادا کرنا۔ ان میں سے پہلا حق حضور نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنا بھائی، ہر کلمہ پڑھنے والا ہمارا بھائی ہے، وہ ہم لوگاں کر لی، انہوں پٹیلا، انہوں جاگیردارا، انہوں جی صاحب جو ہے سو جو ہے درویش طبقے کے، انہوں ایسا، وہ ہم لوگاں کر لی، اللہ کے رسول نہیں کرے، وہ سب کلکم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، خاندانوں کی جو تقسیم ہے، قبیلوں کی جو تقسیم ہے، وہ تو صرف جان پہچان کے واسطے ہے، معتبری کرنے کے واسطے نہیں ہے، کالر جھٹکنے کے واسطے نہیں ہے، میں پٹیل خاندان کا، میں بولے سے سننا، تو جاگیردار کا ہے تیری بات چلتی، ان درویش طبقے کا اس کی بات نہیں مانتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ، سب حضرت آدم کی اولاد، سب کے سب جیسا جو ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہمارے پاس نہیں ہے، جی کوئی بھی ہو اپنے اندر تقوی پیدا کرے گا، اللہ کے پاس اس کا رتبہ بڑھے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی جس کے پاس ہوگا اللہ کے پاس اس کا رتبہ بڑھے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فاطمہ اس زام میں نہ رہنا کہ
کہ تو محمد کی بیٹی ہے، جی صاحب جو ہے قیامت میں حشر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کس کا بیٹا کون کس کی بیٹی، بلکہ وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس ایمان کس درجے کا ہے، تقوی کس درجے کا ہے، اعمال کس درجے کے ہیں، یہ دیکھیں گے، اس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ تو سرکار نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اپنا بھائی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنا، عیادت المریض، کہ اے مسلمانوں تم پر میری طرف سے ایک حکم یہ ہے کہ تم آپس میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو تم کیا کرو، اس کی مزاج پرسی کرو۔ عیادت المریض، بیمار ہو جائے تو اس کے گھر تک پہنچنا، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا، اس کی تکلیف کو پوچھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا، اگر مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کو نبی مانتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ وہ کیا کرے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی بیمار ہو جائے اس تک جا کر اس کی خیریت پوچھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ خیریت پوچھنا کتنا بڑا عمل ہے معلوم؟ ہم لوگ سمجھ رہی کیا ہو رہے اس کے گھر کو جانے کا کیا ہو رہے، ہمیں اس کے گھر کو جاتی، ہمارے گھر مجکوری کرے آسو اس کے گھر کو میں جاتا ہوں، مرتا کیوں نہیں، مرنے دے، میرے کھیت میں کام کریا انہیں، میں جاتا ہوں اس کے لئے۔ ہم لوگ ایسا دیوانہ بنا کو ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انہیں دیوانہ بننے والا رہنے دے، محنت مزدوری کرنے والا رہنے دے، جیسا مجکوری کرنے والا رہنے دے، محنت مزدوری گڑے کھود کے کما کے کھانے والا رہنے دے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اپنا بھائی ہے، صاحب اگر وہ بیمار ہو جائے، ہمارا فرض ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سرکار نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، جب کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں بیمار ہے تو اس کے گھر تک پہنچ کر اس کی خیر خیریت دریافت کرو، یہ کرنا حق ہے، کرنا حق ہے۔ کیا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ ایک وہ عورت تھی جو ہمارے آقا جس گلی سے گزرتے وہاں کچرا ڈالتی اور اس گلی میں کانٹے بچھاتی، پیغمبر گزرتے اوپر سے کچرا ڈالتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرتے۔ جی مکے میں اور گلیاں بھی تو تھیں اور راستے بھی تو تھے اور جگہیں بھی تھیں، لیکن پیغمبر اسی راستے سے گزرتے۔ ایک دن دیکھا کچرا نہیں گرا، دوسرے دن دیکھا کچرا نہیں گرا، تیسرے دن دیکھا راستے میں کانٹے نہیں ہیں۔ ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے، 3 دن گزر گئے نہ کچرا ہے نہ کاٹی ہے۔ کہا کہنے والوں نے کہ اللہ کے رسول وہ عورت جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی، وہ عورت جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، وہ تو بیمار پڑی ہے۔ دیکھو میرے آقا کی سیرت، حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں چلو چلو اس عورت کی عیادت کریں گے، وہ اگرچہ کہ دشمن ہے، ہم کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، ہمارے اوپر غلاظت ڈالتی ہے، کچرا ڈالتی ہے، ہم کو بے حیثیت سمجھتی ہے، ہم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے، ہم کو دشمن سمجھتی ہے، لیکن چلو ہم جا کے اس کے گھر کو اس کی مزاج پرسی کریں گے۔ سرکار چلے ہیں، دروازے پہ دستک دیا، گھر سے جیسا بچی نکلی، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اندر دوڑ کر ماں سے کہا اماں وہ آئے ہیں جن کے راستے میں تو روز جی صاحب کچرا پھینکتی اور کانٹے ڈالتی، پتہ نہیں آج کیا بدلہ لیں گے۔ جی ماں بھی کانپ گئی، کیا ہوگا آج؟ اس کے بعد کہا اندر تو بلا دینا، جی صاحب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جی بچی آ کر کہا کہ جی صاحب اماں آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ سرکار اندر گئے اور جا کر کہا کہ ہم نے سنا کہ تم بیمار ہیں، 2-3 دن سے جی صاحب جو ہے آپ نظر نہیں آئی، اس لیے میں تمہاری عیادت کے لیے آ گیا۔
آپ بولو وہ دشمن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کا بغض تھا اس کے دل کے اندر، نفرت تھی، دشمنی تھی، سرکار کو جیسا جلی ہوئی نظروں سے دیکھتی. لیکن جب حضور نے یہ کہا تھا کہ میں تم بیمار ہے بول کے مجھے معلوم ہوا، میں تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی ہوں، عورت کے اوپر کتنا پانی پڑا ہوگا، کیسا وہ سر جھکالی ہوگی، کیا اس کے دل کے اندر جذبات آئے ہوں گے. میں جس کو ستاتی رہی، میں جس کو تکلیف دیتی رہی، میں جس کو دشمن سمجھی، وہ میرے گھر کو آ کر میرا اچھا برا پوچھ رہا ہے. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف تمہاری خیریت پوچھنے آئے ہیں. جی وہ عورت خیریت تو کیا بتاتی، یہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے جیسا کلمے کے اندر آنا چاہتی ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو تکلیف دینے والی تھی اس کے گھر کو جا کر عیادت کر کے قیامت تک کے آنے والے عاشقان رسول کو اور جی صاحب حضور کی محبت رکھنے والوں کو بتایا تمہارا پیغمبر 1.25 لاکھ پیغمبروں کا سردار ہونے کے باوجود جس کے پاس جبرائیل جیسا فرشتہ آتا، روزانہ 70,000 فرشتے سرکار کے اوپر سلام بھیجنے کے لیے آتے، وہ نبی جی صاحب ایک معمولی عورت جو دشمن ہے، آپ کے راستے پر کانٹے بچھانے والی ہے، ان کی عیادت کو آ رہا ہے. اے غلاموں، اے عاشقوں، تم بھی میرا یہ عمل اپنی زندگی کے اندر زندہ رکھنا. جب کبھی تمہارے محلے میں، تمہارے خاندان میں، تمہاری گلی میں، تمہارے ملنے جلنے والوں میں جب کبھی کوئی بیمار ہو جائے، یہ مت دیکھو یہ کون سے خاندان کا ہے، یہ مت دیکھو یہ جی صاحب جو ہے سو اپنا ہے کہ پرایا ہے. تم جاؤ، جا کر اس کی خیریت دریافت کرو، اس کا اچھا برا پوچھو. وہ دشمن بھی ہوگا، اس پوچھنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایسی محبت آئے گی جی صاحب دشمنی بھول کے تمہارے قدموں میں گر جائے گا. نبی کا یہ حکم ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو بتلایا. آج امت کا حال یہ ہے، نبی کا نام تو صبح سے شام تک لے رہے ہیں، لیکن سگا خالو، سگی پھپھو، سگا بھانجا، سگا دادا بیمار ہے، کیا جی گئیں کیا کہتو میری بچی مرنے پڑی تو سارا گاؤں دیکھنے آیا، انہیں آئیے گنجی میری بچی کو دیکھنے کے واسطے، میں کیا جانے کا اس کے گھر کو، انہیں نہیں آئے تو میں کہیں جاتی ہوں. عورتاں یوں، مردہ بولے ہمارے کہنے کام کرے سن، ہمیں کیا ہو رہا ہے جانے کا، مرتا کیوں نہیں جان دے. اور یہ مسجد میں آپ کو پہلی صف میں اللہ اکبر بول کو رکعت بنتا ہے. تیری رکعت تیرے سجدوں میں جان نہیں ہے، جان آئے گی نبی کی اس ہدایت پر عمل کرنے سے. تیرے سجدوں میں جان آئے گی، تیرے اللہ اکبر کے اندر جان آئے گی، تیرے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جان آئے گی. تو جب نبی کے اس حکم کو پورا کرے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، انہیں آئی کیا انہیں نہیں آئی، میں کیا جانے کا گنجی گھر کو، انہیں میری بیٹی مرنے پڑی تو نہیں آئی، اتنا بڑا آپریشن ہو کو جی صاحب میری بچی گھر میں پڑی تو سارے دنیا والے پوچھنے آئی، گھر کے بازو کو نہیں آئی نا، میں کیا جانے کا. آگے اماں انہیں نہیں آئی، تو جا کے بتانا تھا میں نبی کی کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں نبی کو ماننے والی ہوں، میرا پیغمبر جب دشمن کے گھر کو جا سکتا ہے تو میں کیا بازو والی کے گھر کو نہیں جا سکتی. اگر یہ اس طریقے سے ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ، ہمارا جی صاحب جو ہے ملنا جھلنا اگر ایسا رہا، بولو لڑائیاں ہوتے، جھگڑے ہوتے، ایک دوسرے کو کافر بولتے، ایک دوسرے کو جی صاحب جو گھوسے بتاتے. آج مسلمان جتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی اور ٹوٹاوا نہیں ہے، وہ سب ایک یونٹ بن کے ہیں. اور ہم مسلمان ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک نل کا پانی پیتے ہیں، ایک گلی میں دروازہ کھلتا، اس کا منہ ادھر اس کا منہ ادھر. کیا فرمایا؟ پہلا کام سمجھ میں آیا؟ کیا کام حضور نے کیا حکم دیا؟ سو گئے تم لوگ، کھلائے کھانا سو گئے تم لوگ. ارے کیا بولے سرکار؟ جو بیمار ہو اس کی کیا کرنا؟ عیادت کرنا، خیر خیریت پوچھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور نے خود کہا نہیں، صرف عمل کر کے بتلایا، دشمن کے گھر تک جا کے بتلایا.
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نمونہ چھوڑا، تمہارا نبی صرف بولنے والا نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ عمل کر کے بتلاتا بھی ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے گھر سے یہ ارادہ لے کر نکلتا ہے فلاں صاحب بیمار ہے، میں جا کر ان کی خیر خیریت پوچھوں، جب گھر سے نکل کے جیسا آپ اس کے گھر کو پہنچتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے، ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ کون؟ ایک عام مسلمان بھی اگر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، لیکن سرکار فرما رہے ہیں ایمان والا نہیں، فرشتے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے یہ سب مقرب ہیں، یہ فرشتے ایسی مخلوق جو نورانی مخلوق ہے، وہ 70,000 کی تعداد میں یہ سب ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ پیسہ پھینکے تو فرشتوں کی دعا نہیں ملتی، پوری جائیداد جی صاحب کھپا دے فرشتے کی دعا نہیں لے سکتا، لیکن سرکار فرما رہے ارے صبح میں نکل کے خان صاحب کے گھر کو جا کے بول، کیا خان صاحب، کیا مدار صاحب طبیعت خراب ہے؟ کہتے نا جی صاحب اب کیسی ہے؟ خالی اتنا پوچھ کو آ گیا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ اس نے آپ کے ایک بندے کی خیر خیریت پوچھی، اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما۔ یہ 10 بچے آ کو اگر ایک مول صاحب کو بولے مول صاحب آج چھٹی دے دو اور پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، 10 بچے مل کے بولے تو جا رہا بھائی جا چھٹی بول کو بولتے نہیں بولتے، 10 بچے اگر مل کے بولے تو مول صاحب پڑھانے کے واسطے بیٹھا سن بھی چھٹی کر دیتا۔ 70,000 لوگ آ کر جب بولے تو کیا ان 70,000 کی بات جی صاحب ٹھکرا دی جائے گی یا قبول کر لی جائے گی؟ قبول کر لی جائے گی، اور وہ بھی اللہ کے فرشتے 70,000 کی تعداد میں، منٹ 2 منٹ نہیں، شام تک صبح میں کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے بیٹھ کے کیا بولتے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت کر، ان کے گناہ معاف کر، ان کی غلطیاں معاف کر، اس واسطے کہ انہوں نے صبح میں کیا کیا؟ ایک بیمار کی مزاج پرسی کی۔ آپ لوگ منہ بند کر کے کام کرو نا بھائی۔ کیا بولا تھا میں؟ 70,000 فرشتے شام تک جی صاحب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور فرمایا اگر کوئی شام کے ٹائم جاتا، شام کے ٹائم جا کر جی صاحب عیادت کرتا، مغرب کو نماز کو جاتے جاتے رستے میں کھٹکا مار کے کیا مدار صاحب کیسی ہے طبیعت، دواخانے گئے نہ گئے، ہمت سے رہو کچھ بھی نہیں ہم لوگ پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ جی صاحب صحت دیں گا تمہارے، بس اتنا بول کے نکل گیا، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس نے ایک ایمان والے کی یہ صاحب عیادت کی، اس کے گناہ معاف کر، اس کے گناہ معاف کر، اس کے گناہ معاف کر۔ فائدے کا کام ہے نقصان کا ہے؟ مگر مسجد کے صحن میں بیٹھے بولو کبھی ہم نے کیا ایسا کام؟ ہم لسٹ لے کو بیٹھی، انہیں کری نہیں کری، میں بھی نہیں کرتا، انہیں کری آئی تھی جی اماں نہیں گئے تو کیا بولیں گے جانا پڑتا، انہیں کری تو ہمیں کرتی، انہیں آئے تو ہمیں جاتی، نہیں تو کیا بھی نہیں، عدل بدل دینا کون سی عقل مندی ہے؟ بنیا کو بھی ایک جا ٹفن دو انہیں بھی ٹفن واپس دیتا، کیا جی پھر فرق کیا رہا ہم میں ان میں؟ مسلمان وہ ہے جو عدل بدل کو نہیں دیکھتا، ادھر سے کچھ بھی آ جائے ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، ان کی بات کے اوپر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ عیادت کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو صبح میں کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، شام میں کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرما؟ جب تک مریض کے قریب میں بیٹھ کے اس کا اچھا برا پوچھتا ہے نا، تو مسلم شریف کی روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب تک مریض کے پاس بیٹھا ایسا ہے جیسے کہ جنت کے باغ میں بیٹھا۔ کہاں بیٹھا؟ جنت کے باغ میں۔ بولے تو انہیں جنتی ہے بولے جیسا تو جنت میں جاتا، جنت کے باغ میں بیٹھیا بولے تو جنتی ہو گیا انہیں،
کتنے بڑے کام سے کیا تہجد پڑھیا کیا جی؟ نہیں، تہجد نہیں پڑھا، صرف مدار صاحب کیسے ہیں پوچھیا، بس اتنا ہی۔ جتنی دیر مدار صاحب کے بازو بیٹھا اتنی دیر سرکار کیا فرما رہے، کہاں بیٹھا ہی نہیں؟ دیکھنے والے سمجھ رہے چبوترے پہ بیٹھا، آپ تمہاری میری آنکھ بتا رہی بوریے پہ بیٹھا، دنیا والے دیکھ رہے نیچے بیٹھیا، سرکار کیا فرما رہی؟ چبوترے پہ نہیں، تیری آنکھ تو چبوترے کو دیکھ رہی ہے، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ یہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کام کی بات ہے نہیں، کرتے ہیں ایسا، پھر مر گئے یا رسول اللہ، جان فدا، روح فدا، ارے معمولی دو بول نہیں فدا کر سکتا، جی صاحب خالی جان فدا روح فدا بولے تک کیسا شفاعت ملتی؟ جو سرکار بولے وہ کرنا غلامیت کی پہچان ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات، 7 میں سے پہلی بات کیا بتائی؟ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خیریت پوچھنا، اتنی بات یاد رہتی؟ اور حضور نے اس کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا، صبح میں کرے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، شام کرے گا صبح تک کرے گا۔ اب یہ ہے کیسا کرنا، کیسا کرنا، عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جاگو بھونڈے طریقے سے نہیں کرنا، سرکار کیسا بتایا؟ ہمارے پیغمبر نے ہر کام کا سلیقہ بتایا، حتیٰ کہ پیشاب کو کیسا جانا، کیسا بیٹھنا، طہارت کیسا لینا، یہ تک بھی ہمارا جی صاحب اسلام بتاتا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ مگر ہم لوگ وہی گھوڑ کے پاس گئے، بس کھڑے ہو کے جیسے جانوراں کرے ویسا کر لیے، آگے ختم۔ سرکار ایک بول رہی، ہم ایک کر کے بتا رہے، ہاؤ جی بولتی بولتے تو سب کرتی کیا، جتنا بولتی کیا تو ایک ہوئے جب کو دیکھا جائیں گا، ایسا ڈھکلتے ہیں۔ کب تک ڈھکلتا ہے؟ گھر کا ٹیکس نہیں بنیا، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، ڈھکلتا ہے 3 سال 4 سال 5واں سال کیا کرتی؟ آگو لاکھ ڈال دے چلا دے، ختم۔ دس نا 1 سال ڈھکلتا 2 سال ڈھکلتا، پورے کو ڈھک لیا تو اس کو ڈھکل لیتے، ختم۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ میں موٹے الفاظ میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ یہ صاحب عربی سمجھتے نہیں نا ہم لوگ، تو سرکار نے مزاج پوسی کرنا اور طریق یہ صاحب اچھا برا پوچھنا، کوئی بیمار ہے تو اس کا طریقہ بتایا۔ کیا طریقہ ہے وہ ذرا سن کے جاؤ۔ 3 باتیں بتائی، کسی کے پاس بھی جاؤ، کوئی عورت کے پاس جاؤ، کوئی مرد آدمی کسی مرد آدمی کے پاس جاؤ، کوئی بڑا چھوٹے کے پاس جاؤ، کوئی چھوٹا بڑے کے پاس جاؤ، بیمار پرسی مزاج پرسی کے واسطے اگر گئے تو کتنے کام کرنا؟ 3 کام کرنا، بس میری بات اتنی ہے۔ پہلا کام یہ ہے، جب جا رہے ہم مزاج پرسی کے لیے تو نیت ہماری یہ رہنا، میں سرکار کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا نیت رہنا؟ سرکار کی سنت۔ ہم لوگ کیا کرتے معلوم، اجے انہوں آنکھوں پوچھ کو گئے نا جی پرسوں خراب ہوئے خود میں، اب نہیں گئے تو کیا بولتی؟ ہمیں جاتے ہیں حساب چکتا کرنے، نبی کی سنت ادا کرنے جاتے ہیں نہیں۔ تھوڑے جانے کیا کرتے گئے تو کہاں کا لگا رہے بابا، سارا گاؤں گیا ہمیں نہیں گئے تو کیا بولتی؟ ہاں بھی ہاں ہم بیمار ہیں تو پوچھنے نہیں آئے، اب نل میں پانی نہیں آ رہا تو بولنے کے واسطے آتی ہیں، غرض ہے تو جاتی رہے تم لوگ، ہاں وہ کہاں کا لگا رہے، اس واسطے جا کو چپ تو بھی کھڑے بات کر پائیں گے، اپنا غرض جی صاحب پورا کرنے کے واسطے۔ ثواب نہیں ملتا، فرشتوں کی دعا نہیں ملتی، جنت کے باغ میں نہیں رہتا۔ اس واسطے سرکار کیا فرما رہی؟ اگر مزاج پرسی کے لیے جا رہا ہے تو پہلا کام کیا کر؟ کیا کرو جی، یا خود پور والوں کی اتنا کھلا سو میرے کنے والوں، سنت ادا کرنے کی نیت سے جانا۔ بولو سامنے والے بول رہے، پیچھے والے تو بول رہے ہمارے تو سنیا رہا نہیں، ہم بولتے نہیں۔ ارے کیا کیسی نیت سے جانا؟ سنت ادا کرنے کی نیت سے جانا۔
میرے سرکار جاؤ بولے اس واسطے میں جاؤ. کس کی بات رکھنے کے واسطے جا رہے ہیں؟ سرکار کی بات رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. سرکار بولے جاؤ, جانا. پہلا کام. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رہتی بھول جاتی؟ یاد رہتی. سرکار کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. نیت اگر ہم یہ کر کے جائیں گے 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. جب تک ہم بیٹھے رہیں گے جیسا آپ جنت کے باغ میں بیٹھے رہیں گے, اگر حساب چکتا کرنے جیسے عورتیں جاتے نا ویسا حساب چکتا کرنے یا اس کا منہ بند کرانے کے واسطے کہاں دشمنی مول لینا, نہیں گئے تو ہر بولتا اوپر, اس واسطے وہ حساب چکتا کرنے جا رہی تو اس کے واسطے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے ہمارا سب کچھ ٹکا ہوا ہے نیت کے اوپر. تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی, عیادت کیسا کرنا؟ سنت کو ادا کرنے کی نیت سے کرنا. ایک بات یاد رہے گی. دوسری بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد فلیخفف. جب تم کسی کے پاس مزاج پرسی کرنے کے لیے جاؤ, خیر خیریت پوچھنے کے لیے جاؤ, تو وہاں جا کے چپک کے نہیں بیٹھ جانا. بیٹھ گئے اب گنیش کا جی صاحب جو پورا کٹا ختم ہے تک اترتا ہی نہیں ہے, برکلی کی پوری ڈبی ختم ہے تک وہاں بیٹھ کو جی صاحب باتیں کرتا ہے. ایسا نہیں. جو عیادت کرنے کے لیے گیا ہلکی سی عیادت کر کے آ جانا, تھوڑی دیر, زیادہ دیر نہیں بیٹھنا. کئی کو بولے تو کسی کو تو بھی پیخانے لگے سمجھو, پیخانے لگے. اب تم جا کو اچھا گنیش کا کٹا کھول لے کو, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک پھونک لیتے بیٹھے. ہاں کیسے چلتا ہے, کیا چلتا ہے. اب اس کا پیٹ گڑ گڑ بولتا ہے. اب انہیں جاؤ بھی نہیں بول سکتا, لوٹا لے کو بھاگ بھی نہیں سکتا. گیا تو بولیں گا دلیندر میں آیا خود جانا کیا بول کو انہیں بولتا, نہیں گیا تو ہے نا جی. کیونکہ بیماری میں آدمی فری رہنا چاہتا. گھر میں ذرا فری رہتا نا, نہیں صدری ادری ڈال لے کے, شیروانی پہن لے کے, شملہ بن لے کے, سوم لپٹ لے کے رہتا. بیمار ہے سنے کیسا کی پڑک لے کو بیٹھتا, جدھر اس کو اچھا دکھا ویسا. اب تم جا کو بیٹھ گئے, انہیں ٹانگا پسار سکتا نہیں, فری سو سکتا نہیں. اب تم جا کو ایسا بیٹھی, گول لگا لے کے بیٹھے, ایسا ایسے بیٹھنا. سرکار فرما رہے نہیں, من عادا جو عیادت کرنے کے لیے جائے فلیخفف, بس تھوڑی دیر ہلکی سی عیادت کرنا. خیر خیریت پوچھ لیے, ہمت دیے, کوئی سے دواخانے کو بتا رہے اچھا ہے الحمدللہ, اللہ کی ذات سے امید رکھو شفا دینے والا ہے. گھبرانے کی کیا بات ہے, بیماری آتی بیماری جاتی, بیماری دینے والا بھی انیچ ہے, شفا دینے والا بھی انیچ ہے. ہم بھی دعا کریں, آپ بھی دعا کرو, یہ صاحب انشاءاللہ دوا سے افاقہ ہوگا. نہیں ہوا تو اور ایک ڈاکٹر کو بتائیں گے. گھبرانے کیا بات ہے جی, کہ ڈاکٹر مر گئے گاؤں میں, ہمت دلا کے آ گیا, بس ختم. اس کے واسطے کتنی دیر لگتی؟ 5 منٹ, بڑی مشکل سے 10 منٹ. یہ دوسری ہدایت دی سرکار. پہلی ہدایت کیا دی ہے؟ عیادت کرنے گئے تو پہلے کیا کرنا؟ نیت سنت ادا کرنے کی ہونا تو ثواب ملتا. دوسرا طریقہ کیا بتائے؟ تھوڑی دیر جی صاحب عیادت کرنا, لمبا نہیں بیٹھنا. تیسرا اور آخری کام, تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی, جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے سر کے پاس ٹھہر کر, بعض روایتوں میں پیشانی پہ ہاتھ رکھنے کا بھی ذکر آتا ہے, بعض روایتوں میں خالی سر کے پاس ٹھہر کے 7 مرتبہ دعا پڑھنا. کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 3 جملے ہیں, امام صاحب سن لیے. کل سب لوگا مل کے امام صاحب کے پاس کاغذ پہ لکھا لے وہ دعا. سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری قوالی یاد ہوتی آدھے گھنٹے کی, 15 منٹ کا گانا یاد ہوتا, 3 جملے کی دعا یاد نہیں ہوتی. سلمان خان سے محبت ہے تو اس کا پورا گانا یاد ہو گیا جی, اور پھر نبی سے محبت ہے تو کیا نبی کی اتنی دعا یاد نہیں ہوتی؟ جبکہ ہمارے واسطے یہ شفاعت کا ذریعہ ہے. سرکار امام صاحب کے پاس لکھ لینا, اس واسطے میں دعا پڑھ کے بس سنایا کہ امام صاحب کو معلوم ہو جانا کہ یہ دعا لکھ کو دینا ہے کل صبح میں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, بس اتنی دعا, 3 جملے ہیں بس ختم.
سرکار نے فرمایا بیمار کے پاس جب تم سرہانے جا کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اگر موت مقدر میں نہیں ہے نا، کیسی بڑی بیماری رہنے دے، اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو جی صاحب صحت دے دیتا. کیسی بھی بیماری رہنے دے، کتنی بھی بڑی بیماری، صرف موت لکھی ہوئی نہیں رہنا. اگر اس میں مرتبہ کو اللہ میں لکھ دیے تب انہیں اچھا نہیں ہوتا. اور موت کے علاوہ کیسی بھی بیماری رہنے دے، صرف یہ دعا کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ پڑھ کو پھونکنا نہیں. ہم لوگوں کو آتا کچھ بھی نہیں، چھو 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 بول کو کرتے رہتے. کیا پڑھتا ہے؟ تو دلندر گئے تو اچھا تھا، گلندر گئے تو اچھا تھا. یہ دعا نہیں ہوتا، دھوکہ دینا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ دینا. خان صاحب کو بولے پڑھو گے تو ان کو آتا کچھ بھی نہیں. اب پڑھو بولے نا جی کیا تو ایک پڑھنا کا کو چھو 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 پھراتے ہیں، پڑھتے کیا بھی نہیں ہے. میرے کو آتا نہیں، انہیں مانتا نہیں کہتے. میرے کو آتا نہیں، سامنے والا مانتا نہیں، وہ پڑھتے ہیں. میرے کو آتا نہیں، انہیں مانتا نہیں، میرے کو آتا نہیں، انہیں مانتا. چھو دھوکہ نہیں دینا، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. اس واسطے دعا یاد کرو. چھوٹی دعا ہے نہیں ہے، ایک مرتبہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد صبح میں لکھ کے یاد کر لیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ صرف 7 مرتبہ پڑھنا، پھونکنا نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ پڑھ لیے آ گئے. یہ دعا پڑھے تک 5 منٹ لگتی، اطمینان سے پڑھے تک، کیونکہ زبان جلدی پلٹتی نہیں نا. وہ پڑھے تک 5 منٹ لگتی. 5 منٹ میں خیر خیرت پوچھ لیے، آگے ختم. 70,000 فرشتوں کی دعائیں، نبی کی سنت کا ثواب. سرکار نے فرمایا جب کوئی میری سنت کو پہچانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، ایسے دور میں اگر کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا اور ایک سنت کو زندہ کرے گا، سرکار نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتوں کا؟ اور ایک شہید کا ثواب کیا ہے معلوم ہے؟ ایک شہید کا ثواب یہ ہے اس کے جسم کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کا دھڑ زمین پہ بعد میں گرتا، حور کی گود میں پہلے گرتا ہے. انہیں جنت میں جانے کے واسطے قیامت کا انتظار نہیں، ادھر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیتا. جس جنت کے واسطے تہجداں پڑھ رہی ہیں، جنت کے واسطے ذکر کر رہی ہیں، جنت کے واسطے مجاہدے کر رہی ہیں. ہمارے بڑے لوگ سال ہا سال جنگلوں میں نکل کے محنت کریں، یہ اللہ والے بنے. سرکار فرما رہے ہیں خالی اتنا کام کر لے، سنت کو زندہ کر میری. آج لوگ جان رہے بھی نہیں نبی کی سنت کیا ہے. جو سنتہ نہیں ہے سب کو سنتہ بنا کو رکھی، اور جو اصل سنتہ ہے وہ سب کو لپٹ کو مول صاحب کے واسطے کر دیے. تنخواہ تمہیں لے رہے ہیں، تمہیں عمل کرنا، ختم. ہمیں معاف، بارہ خود معاف ہمارے کو. ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اس واسطے آج کا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کی سیرت سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں آج کی اس نشست میں. یہ ایک بات بھی اگر یاد رکھ کے جی صاحب گھر کی عورتوں کو بچوں کو سکھا کے سب کو اگر اس کے اوپر عمل کرا دیے، امید رکھو اگر اس کے اوپر عمل بھی ہو گیا، یہی عمل ہمارے لیے سرکار سے شفاعت اور سفارش کرانے والا ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سرکار کی سنتوں کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.